بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی اردو کا دوسرا سبق حق کا پیمبر جو کہ ایک نعت ہے اس کو پڑھنا شروع کر رکھا ہے اور آج ہم اس کو 5ویں حصے میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ویسے تو یہ آپ کی کتاب کا دوسرا سبق ہے، ہم نے چونکہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تدریس سٹارٹ کی ہوئی شروع کی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو 5ویں حصے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، یعنی آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور پہیلیاں، لطیفے اور اشعار سنا سکیں۔ اب یہ پہیلیاں، لطیفے اور اشعار آپ مختلف میگزینز میں سے، رسالوں میں سے اور دوسری کتابوں میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، ذہن نشین کر سکتے ہیں اور اپنی جماعت میں اپنے دوستوں کو سنا سکتے ہیں۔ اور اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ سادہ نظم پارے اور نثر پارے میں امتیاز یعنی فرق کر کے اور سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ آپ انشاءاللہ آپ کو اس فرق کا پتہ چلے گا کہ شعر کو، نظم کو کس انداز میں ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور نثر پارے کو کیسے پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور اسی حدیث کو ہم آگے لے جا کے اپنا جو آج کا سبق ہے اس میں اس کو دیکھیں گے، اس سے پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم کل پڑھے جانے والے سبق کی کچھ دہرائی کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کل آپ نے پڑھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ پہلے یا کچھ عرصہ پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو نعت حق کا پیغمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے جو چیز پڑھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی صدیاں پہلے اس دنیا میں تشریف لائے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور باری باری اپنا جواب دینا ہے۔ بالکل صحیح، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 14 صدیاں پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، اب آپ کے پاس یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ مجھے شعر کے انداز میں پڑھ کر بتائیں۔ آپ کو اس کو ادا کرنے کا، پڑھنے کا انداز یہ ہو کہ یہ نثر پارا نہ لگے، نثر کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ اس کو آہنگ اور لے سے پڑھ کے بتانا ہے۔ شاباش، ہاتھ کھڑا کیجیے اور بتائیے۔ زبردست جی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے۔ اساتذہ کرام، آپ اس طرح کی اور سرگرمیاں بنائیں اور سوالات پوچھیں بچوں سے اور آج کے سبق کی طرف ان کو لے کے آئیں۔ جی تو پیارے بچوں، کل کے سبق کی دہرائی تو ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ جی، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ بالکل صحیح، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ہاں جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے اور بتائیے۔ بالکل، آپ نے صحیح بتایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کا سردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی تھے، سب سے قریبی نبی تھے، سب سے زیادہ پیارے نبی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری دین، اپنا پیارا دین مکمل کر دیا۔ جی، آپ نے کل اس مصرے کو پڑھا، یاد ہے نا کچھ آپ کو؟ بالکل صحیح، پیار سے اس نے سب کو بلایا، پیار سے اس نے سب کو بلایا۔ اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ ہاں جی، حکم اللہ کا سب کو سنایا۔ بالکل صحیح، آپ کو کل والا سبق بہت اچھے سے یاد ہے اور اسی سے ہم اسی نعت کے ذریعے، مطلب انہی اشعار سے ہم اگلے بند کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیمبر، وہ تھا محمد حق کا پیمبر، نبیوں میں وہ سب سے بڑھ کر، دونوں جہاں کو فخر ہے اس پر۔ وہ تھا محمد حق کا پیمبر، نبیوں میں وہ سب سے بڑھ کر،
دونوں جہاں کو فخر ہے اس پر، اس پہ اتارا حق نے قرآن، اس پہ اتارا حق نے قرآن، اس کا کلمہ میرا ایمان، میری ہر شے اس پر قرباں۔ تو پیارے بچوں، یہ تو ہماری نعت کے وہ بند تھے جن کی آج ہم نے پڑھائی مکمل کی، ان کو ہم نے بلند خوانی کی۔ اس میں جو شامل کچھ نئے الفاظ ہیں، میں آپ کو ساتھ کے ساتھ ان کے معنی بھی بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی تفہیم میں، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پیغمبر، پیغمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیغام دینے والا، پیغام سنانے والا، لانے والا، پیغام پہنچانے والا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پیغمبر۔ نبیوں، نبی کی جمع نبیوں میں وہ سب سے بڑھ کر، دونوں جہاں، دونوں جہاں سے مراد کیا ہے پیارے بچوں؟ دونوں جہاں سے مراد زمین و آسمان، فخر، ناز۔ اچھا، اس پہ اتارا حق نے قرآن، یہاں پہ حق سے کیا مراد ہے؟ حق کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے سچ، یہاں پہ حق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سچا دین، سچا اپنی کتاب قرآن پاک نازل کیا۔ اس کا کلمہ یعنی اس کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، میرا ایمان، ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس پہ من و ان یقین کرتے ہیں۔ میری ہر شے، شے کا کیا مطلب ہوا؟ چیز، بالکل صحیح، اس پر قربان، کس پر قربان؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جی، تو پیارے بچوں، اس نعت میں جو آپ نے دیکھا کہ قیوم نظر نے لکھی ہے، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کا، حق کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور حق کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس نے پہنچایا؟ کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا پیغام تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی کہی ہوئی بات تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دنیا تک پہنچایا۔ کل آپ نے پڑھا کہ پیار سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، اسلام جو ہے، اس کی تبلیغ شروع کی، لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں، تمام نبیوں میں آپ کی شان سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری دین مکمل کیا، آپ اللہ کے سب سے پسندیدہ نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ دونوں جہاں کو فخر ہے اس پر، زمین اور آسمان اس میں جو ہیں، ان میں بسنے والی تمام مخلوقات، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر ہے، ناز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے وہ آخری سچے نبی ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لائے، اور جس میں اب قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن پاک نازل کی، اور قرآن پاک میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت رکھ دی گئی، تمام انسانوں کی زندگی گزارنے کے، ان کے ہر طرح کے معاملات کے لیے اس میں حل رکھ دیے گئے، اس میں اس کے لیے تعلیم رکھ دی گئی، اس کو بتایا گیا ہم نے اگر اپنی زندگی کا ہمیں کوئی بھی مشکل درپیش ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو ہمیں اس کا حل کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک، انسانوں تک پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانا، آپ کی بات کو اسی طرح سے جیسے آپ کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے ان کو ماننا ہی ہمارا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں جو حدیث بتائی، سنائی، اس میں یہی تھا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا کہ جس وقت تک ہمیں اپنی ہر چیز سے، اپنی دنیا کی ہر چیز، اب آپ کو مختلف چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں، ہمارے قریب ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا مال، ہماری اولاد اور ہمارے والدین، ہمیں سب سے زیادہ ان سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان تمام رشتوں سے اور اپنی دنیاوی مال و دولت سے بڑھ کر پیار نہیں ہوگا، بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا لگاؤ نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت ظاہر کریں، اور میری ہر شے اس پر قربان، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میرے پاس دنیا میں جو بھی چیز ہے، مجھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، خواہ وہ مال و دولت ہے،
خواہ وہ والدین ہیں یا اور نعمتیں ہیں، وہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ تمام بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دوں تو بھی میرا ایمان اس طرح سے مجھے نہیں مکمل دکھائی دیتا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی ہو، میری جان جو سب سے مجھے عزیز ہے، قیمتی ہے، وہ بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں۔ تو پیارے بچوں، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے۔ اساتذہ کرام، آپ بچوں سے فردن فردن ایک ایک بند کی مثالی بلند خوانی کروائیے اور آہنگ اور لے کا خاص خیال رکھیے۔ جی، تو بلند خوانی یقیناً آپ نے کر لی ہوگی اور آپ نے نعت کو مکمل طور پر سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اب ہم اپنی ایک سرگرمی سر انجام دیتے ہیں۔ سرگرمی ہماری یہ ہے کہ مذکورہ نعت، یعنی جو نعت ہم نے پڑھی ہے، اس میں سے آپ نے اپنی پسند کا کوئی ایک بند سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نعت آپ نے پڑھی جس کے 4 بند تھے، اس میں سے کوئی ایک بند آپ نے جو آپ کو سب سے اچھا لگا۔ ویسے تو اس نعت کا ہر بند دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ نے کوئی ایک بند جو آپ کو زیادہ اچھی لے میں، آہنگ میں آتا ہو، جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو، وہ آپ نے اپنی جماعت میں سنانا ہے۔ اور دوسرے آپ نے سرگرمی کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی پسند، یہاں تو ہم نے ذکر کیا اس نعت کا جو ہم نے کتاب میں پڑھی ہے، حق کا پیغمبر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ خود جو نعتیں سنتے ہیں، خواہ وہ کمپیوٹر سے سنتے ہیں، ٹیلی ویژن سے سنتے ہیں، موبائل فون سے سنتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے ابو امی بڑے بھائی بہن کوئی پڑھتا ہے، یا آپ کے اسکول میں آپ نے سن رکھی ہو جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو، تو اس نعت کو، اس کا کوئی ایک شعر لے اور آہنگ سے آپ نے ابھی جماعت میں سنانا ہے۔ تو شاباش، ان سرگرمیوں کو کرنے کے لیے میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور یہ سرگرمیاں اپنی جماعت میں سر انجام دیجیے۔ جی، تو سب نے یقیناً کر لیا ہوگا، آپ نے اس نعت کا بھی ایک ایک بند سنایا ہوگا اور اپنی پسندیدہ نعت کا بھی کوئی ایک ایک شعر ضرور سنایا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کام کے اگلے حصے کی طرف، جو ہے مشق۔ اور مشق ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنی کتاب میں جو دی گئی مشق ہوتی ہے، اس سے ہم جو سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 3 ہے آپ کا، نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس صدیاں کا مطلب ہے 10 سال، سینکڑوں سال یا 20 سال۔ تو آپ نے غور کرنا ہے اس پہ اور جو درست جواب ہے اس کو انتخاب کرنا ہے۔ دوسرا ہے آپ کے پاس جملہ یا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس نعت میں کہا گیا ہے پاک اور سادہ، نیک اور سچا، یا دونوں؟ تو آپ نے نعت کو دوبارہ ذہن میں لانا ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور جو درست جواب ہے صرف اس کا انتخاب کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح کے جو آپ کے پاس کثیر الانتخاب جوابات ہوتے ہیں، ان کو مکمل کرتے ہوئے ہمیشہ غور سے اور بار بار پڑھ کے کیا کریں، کیونکہ آپ ایک وقت میں صرف ایک دائرے کو بھر سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ دائرے کو بھریں گے تو وہ آپ کا غلط تصور کیا جائے گا۔ تیسرا ہے آپ کا ڈیش فخر ہے اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کس کو فخر ہے؟ صرف دنیا کو، دونوں جہاں کو، یا صرف مسلمانوں کو؟ تو صحیح جواب کا انتخاب کرتے ہوئے آپ نے متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھرنا ہے۔ جو چوتھا جملہ ہے وہ ہے نعت میں تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، آپ کو بہت اچھے سے اس بات کا پتہ ہے، ہم نے اپنے کل کے سبق میں بھی پڑھا، اور جب ہم نے سبق کا آغاز کیا تو تب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قرآن پاک کی، یا اللہ تعالیٰ کی؟ 5واں سوال آپ کے پاس آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو عرصہ گزر چکا ہے، کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تقریباً 13 صدیاں، تقریباً 14 صدیاں، یا تقریباً 15 صدیاں؟ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے آپ نے بھرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو ابھی آپ نے جماعت میں کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 5، جس میں ہے درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آج ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کسی نظم یا نثر کو پڑھ کے آپ ان کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کا دوسرا ایک حصہ جو جزو ہے وہ ہے دونوں جہان کو کن پر فخر ہے؟ آپ نے آج جو بند پڑھے اس میں اس کا ذکر کیا گیا، اس میں آپ نے اس کا پڑھا ہے، تو آپ نے اس کے مطابق اس کا جواب لکھنا ہے۔ اور چوتھا اس کا جو جزو ہے، کیونکہ اس کا پہلا، تیسرا اور 5واں جزو ہم اپنے کل کے بند سے متعلقہ تھے، ان کو کل کر چکے ہیں، تو اس لیے چوتھا اس کا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس نبی پر نازل کیا؟ ان دونوں سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی جو آپ کے سوالات ہیں، ان کو دونوں کو آپ نے ابھی جماعت میں کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس کام کو جماعت میں سر انجام دیجیے۔
جی تو آپ نے اپنا یہ کام یقیناً مکمل کر لیا ہوگا. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے کام کی طرف اور وہ ہے ہمیشہ کی طرح متعلقہ سبق سے گھر کا کام، کہ گھر میں آپ نے جا کے جو سبق پڑھا اس کی مشق کس طرح سے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کا سوال نمبر 10 ہے کتاب میں شعر مکمل کریں. کیونکہ ہماری نعت آج مکمل ہو گئی ہے، ہم نے اس کی مکمل پڑھائی کر لی ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اس کے الفاظ معنی سیکھ لیے ہیں، اس کے زبان شناسی کے اصول سیکھ لیے ہیں. تو 10واں اس کا سوال آپ نے کرنا ہے جس میں آپ نے شعر مکمل کرنے ہیں. کہ ایک مصرع دیا ہوا ہے اور اگلا مصرع آپ نے خود لکھنا ہے. 14 صدیاں گزری آیا، یہاں پہ اگلا مصرع لکھیں گے. وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغمبر، اس کا اگلا مصرع. اور اس پر اتارا حق نے قرآن، اور یہاں پر اس کا اگلا مصرع. اس کے بعد آپ نے ایک ورک شیٹ بھی کرنی ہے. ورک شیٹ کا پرنٹ آپ کے اساتذہ معلمہ آپ کی جو ہے وہ بھی آپ کو دے دیں گی. اس کو آپ نے گھر لے جانا ہے اور گھر میں کرنا ہے. ورک شیٹ کا آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے نعت کے خاص الفاظ کی املا والدین کی مدد سے کریں. اس جگہ پہ آپ نے اپنے امی یا ابو یا بڑے بھائی یا بہن کے ساتھ بیٹھ کر وہ آپ کو الفاظ بولیں گے جو نعت آپ نے کتاب میں پڑھی، اس کے الفاظ وہ آپ کو بولیں گے اور یہاں پہ آپ نے ان الفاظ کی املا لکھنی ہے. اور دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپنی پسندیدہ نعت کا کوئی ایک شعر، جیسے ابھی آپ نے جو جماعت میں سنایا آپ وہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی اور شعر آپ کو یاد ہے، کوئی ایسی نعت جو آپ کو بہت پسند ہو، تو اس کا ایک شعر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اور اسی طرح ایک اور آپ نے جو سرگرمی کرنی ہے وہ ہے کہ کسی اخبار، رسالے یا پرانی کتاب سے گنبد خضرا کی تصویر تراش کر دی گئی جگہ پر چسپاں کرنی ہے. آپ کی ورک شیٹ میں نیچے جگہ دی گئی ہے، وہاں پہ اس کو چسپاں کرنا ہے. اگر اس کا پرنٹ سیاہ رنگ میں ہے، مطلب سفید صرف آؤٹ لائن ہے، تو آپ نے اس میں رنگ بھی بھرنے ہیں. تو یہ تو تھا آپ کا آج کا سبق جو نعت حق کا پیغمبر پہ مشتمل تھا، اس کو ہم نے مکمل کیا. کل انشاءاللہ ہم اس کے مشق کے جو سوالات رہتے ہیں وہ اور اس کا عملی منصوبہ کریں گے. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح ڈسکرپشن باکس میں لیسن پلان بھی موجود ہے، پی پی ٹیز بھی موجود ہیں اور ورک شیٹ بھی ہے. آپ اپنی سہولت کے مطابق ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ.